صدر مخازدہ مولانا ثقلین صاحب آبدی، حجت الاسلام مولانا سیف عباس صاحب قبلہ، برادرم مولانا غلام حسین صاحب صدف اور دیگر شعراء اکرام، ناظم محفل اور تمام محبان اہل بیت، سلام علیکم۔ آپ حضرات کی خدمت میں صرف اتنی دیر کہ کچھ مومنین اور فرش محفل کو اوپر تشریف لے آئے۔ میں جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، ہر سال میں نے قبلہ سیف عباس صاحب کی پیشخوانی کی ہے، افتتاحی تقریر کی ہے۔ اگر کوئی نظام محفل میں تبدیلی آئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ مناسب نہیں ہے کہ ان کے بعد میں تقریر کروں، اس لیے کہ صرف چند کلمات آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنا مقصود ہوتے ہیں۔ باقی باقاعدہ فضائل حضرت ابو الحسن امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام تفصیل کے ساتھ مولانا سیف عباس صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے۔ مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ یہ جشن، یہ قصیدہ خوانی، یہ محفل، یہ منقبتیں، یہ آل محمد کی شان میں قصیدے اور یہ جشن صرف جشن امام نہیں ہے بلکہ معرفت امام کا انتظام ہے۔ ان محافل کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ محافل، یہ قصیدہ خوانیاں کیوں منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ اس لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ قرآن نے بھی اعلان کیا ہے کہ جب محشر میں ہم کو آپ کو بلایا جائے گا تو زمین و جائیداد کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، باغ و باغات کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، مال و منان کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، ہم کو، آپ کو، سب کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ محشر کے میدان میں نہ زمین و جائیداد کام آئے گی، نہ باغ و باغات کام آئیں گے، نہ دینار و درہم کام آئیں گے۔ محشر کے میدان میں اللہ سب کو سب کے امام کے ساتھ بلائے گا، اور جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا انجام ہوگا۔ انجام منحصر ہے امام کے اوپر، اور پھر قرآن کی آیت سے لے کے نبی کی حدیث تک امام کی اہمیت یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ وہ شخص جو اپنے زمانے، اپنے دور، اپنے عہد کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یعنی معرفت امام لازم ہے، امام کو پہچاننا واجب ہے، اس لیے کہ اگر بغیر معرفت امام کے ہم دنیا سے چلے گئے تو یہ موت جاہلیت کی موت ہے، گمراہی کی موت ہے۔ اس کا مطلب امام کو پہچانے بغیر اگر کوئی مرے گا تو وہ بے علم نہیں مرے گا، وہ بے دین مرے گا۔ یہاں جاہلیت کا لفظ ہے، جہالت کا لفظ نہیں ہے۔ جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے۔ جہاں علم نہ ہو وہاں جہالت ہوتی ہے، جہاں دین نہ ہو وہاں جاہلیت ہوتی ہے۔ نبی نے فرمایا ہے کہ جو معرفت امام کے بغیر مر جائے گا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ لہٰذا امام کو پہچاننا ضروری ہے۔ پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے فضائل کے ساتھ ساتھ، ان کے مناقب کے ساتھ ساتھ ان کے حق کی معرفت بھی رکھتے ہوں۔ اس لیے کہ صرف فضیلت ماننا کافی نہیں ہے۔ اگر صرف فضیلت ماننے سے نجات مل جاتی تو مکے کا کوئی کافر کافر ہی نہ کہلاتا۔ اس لیے کہ جہاں تک ماننے کی بات ہے، تاریخ موجود ہے، واقعات گواہ ہیں کہ آپ کو مکے میں ایک کافر ایسا نہ ملے گا جو پیغمبر کو صادق نہ مانتا ہو، جو ان کو امین نہ مانتا ہو، جو ان کو شریف نہ مانتا ہو، جو ان کو نجیب نہ مانتا ہو۔ بھائی اہل مکہ میں ایک شخص نہ ملے گا جس کو دیکھیے وہ نبی کو صادق بھی مان رہا تھا، نبی کو امین بھی مان رہا تھا، نبی کو نجیب بھی مان رہا تھا، نبی کو شریف بھی مان رہا تھا۔ لیکن عزیزان گرامی، نجات کن کو ملی؟ صرف صادق ماننے والوں کو نجات نہیں ملی، صرف نبی کو امین ماننے والوں کو نجات نہیں ملی، اللہ کا رسول ماننے والوں کو نجات ملی۔ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ صادق ہونا فضیلت ہے، امین ہونا فضیلت ہے، شریف ہونا فضیلت ہے، نجیب ہونا فضیلت ہے، اللہ کا رسول ہونا ان کا حق ہے۔ اس کا مطلب صرف فضیلت ماننا کافی نہیں ہے، حق کو ماننا بھی کافی ہے۔ کیا سنائیں آپ؟ صرف صادق ماننے والے کو نجات نہیں ہے، صرف امین ماننے والے کو نجات نہیں ہے، محمد الرسول اللہ ماننے والے کو نجات ہے۔ ویسے ہی مولا علی کو صرف نبی کا داماد ماننے والے کو نجات نہیں ہے، علی ولی اللہ ماننے والے کو نجات ہے۔ صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد۔
یہ جو تصور ہے کہ صاحب وہ بھی مولا علی کو مانتے ہیں، وہ بھی نبی کا داماد مانتے ہیں، وہ بھی جناب سیدہ کا شوہر مانتے ہیں، جناب سیدہ کو وہ بھی نبی کی بیٹی مانتے ہیں، مولا حسن مولا حسین کو وہ بھی نبی کا نواسہ مانتے ہیں، تو صرف رشتے ماننا اور صرف فضیلتیں ماننا کافی نہیں ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ ان کا حق مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں۔ فضیلت کے ساتھ ساتھ اعتراف حق ضروری ہے۔ صلوات بآواز بلند پڑھے محمد علیہ وسلم۔ حق کا اعتراف، اسی لیے محفل تو بہرحال 8ویں امام کی ہے، ابھی آپ مولا کے فضائل جناب سیف عباس صاحب قبلہ سے سماعت فرمائیں گے، لیکن یہ بات آ گئی ہے تو میں عرض کروں کہ دیکھیے حق کا اعتراف اتنا اہم ہے کہ جب شہزادی عالمیان جناب معصومہ عالم حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فدق کے لیے، اپنے حق کے لیے دربار خلافت میں گئیں، اور ادھر سے جھوٹی حدیث سنائی گئی کہ نہ نبی کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ کسی کو وارث بناتے ہیں، تو جواب میں جناب سیدہ نے قرآن کی آیتیں سنائیں۔ اب دیکھیں پڑھے لکھے افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آیات جو جناب سیدہ نے دربار خلافت میں تلاوت فرمائیں، مجھے بتائیے وہ کون سی آیتیں تھیں؟ تو آیہ تطہیر بھی ان کی شان میں ہے، آیہ مودت بھی انہی کے لیے نازل ہوئی ہے، آیہ ولایت بھی ان کے شوہر کا قصیدہ ہے، آیہ مباہلہ بھی ان کی صداقت کی منقبت ہے، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب سیدہ جب دربار میں گئیں تو آپ نے آیہ تطہیر نہیں سنائی، آیہ مودت نہیں سنائی، آیہ مباہلہ نہیں سنائی، سورہ دہر نہیں سنایا، سورہ کوثر نہیں سنایا، آپ نے وہ آیتیں نہیں سنائیں جس سے ان کی فضیلت ثابت ہے، آپ نے وہ آیتیں سنائیں جس سے ان کا حق ثابت ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ داؤد، کہ حضرت سلیمان حضرت داؤد پیغمبر کے وارث تھے، اگر نبی کا وارث نہیں ہوتا تو حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث کیوں ہو گئے؟ آیہ تطہیر نہیں سنائی ہے، آیہ مباہلہ نہیں سنائی ہے، آیہ اطاعت نہیں سنائی، آیہ غدیر نہیں سنائی، آیہ ولایت نہیں سنائی، آپ نے وہ آیتیں سنائیں جس سے ان کا حق ثابت ہے۔ فضیلت کی آیتیں نہیں سنائی ہیں، وہ آیتیں سنائی ہیں جس سے ان کا حق ثابت ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جناب سیدہ چاہتی تو حدیثیں بھی سنا سکتی تھیں، مگر انہوں نے حدیثیں نہیں سنائیں، اپنے حق کے لیے قرآن کی آیتیں سنائیں۔ قرآن کی آیتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت میں دو لفظ آتے ہیں، ایک لفظ ہے کافر، ایک لفظ ہے گناہگار۔ کافر کون کہلاتا ہے؟ گناہگار کون کہلاتا ہے؟ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا مگر وہ نماز کے واجب ہونے کا انکار بھی نہیں کرتا، تو وہ گناہگار کہلائے گا، کافر نہیں کہلائے گا۔ ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا لیکن روزے کے واجب ہونے کا انکار بھی نہیں کرتا، وہ گناہگار کہلائے گا، کافر نہیں کہلائے گا۔ ایک آدمی حج کرنے نہیں جاتا لیکن وہ حج کے واجب ہونے کا انکار بھی نہیں کرتا، وہ گناہگار کہلائے گا، کافر نہیں کہلائے گا۔ مگر اس کے ایک برعکس ایک آدمی نماز کو واجب ہی نہیں مانتا، روزے کو واجب ہی نہیں مانتا، حج کو واجب ہی نہیں مانتا، تو ایسا شخص جو یہ کہتا ہے صاحب نماز پڑھنا واجب ہی نہیں ہے، روزہ رکھنا واجب ہی نہیں ہے، حج کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے، تو یہ شخص گناہگار نہیں کہلائے گا، یہ شخص کافر کہلائے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک شخص کہلاتا ہے گناہگار، ایک کہلاتا ہے کافر۔ گناہگار کون ہے؟ جو نماز نہ پڑھے مگر واجب مانے، روزہ نہ رکھے مگر روزے کو واجب مانے، حج نہ کرے مگر حج کو واجب مانے، وہ کہلائے گا گناہگار۔ مگر جو نماز کو واجب ہی نہیں مانتا، جو روزے کو واجب ہی نہیں مانتا، جو حج کو واجب ہی نہیں مانتا، وہ گناہگار نہیں کہلاتا ہے، وہ کافر کہلاتا ہے۔ کیوں؟ کہ صاحب نماز کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے، روزے کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ توجہ رکھیے گا، حج کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ بھائی نماز واجب ہے یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، روزہ واجب ہے یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، حج واجب ہے یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ نہ جانے توجہ ہے کہ نہیں؟ تو جو آیت سے ثابت ہو اس کا منکر گناہگار نہیں ہوتا،
اس کا منکر کافر ہوتا ہے۔ بھائی جو قرآن کی آیت سے ثابت ہو اس کا منکر گناہگار نہیں کہلائے گا، اس کا منکر کافر کہلائے گا۔ جناب سیدہ کی حکمت دیکھیے کہ آپ نے اپنا حق قرآن کی آیت سے ثابت کیا کہ جس طرح سے نماز واجب ہے آیت سے ثابت ہے، روزہ واجب ہے آیت سے ثابت ہے، حج واجب ہے آیت سے ثابت ہے، زکوٰۃ واجب ہے آیت سے ثابت ہے، ویسے ہی فدق میرا ہے یہ بھی آیت سے ثابت ہے۔ فدق میرا ہے یہ بھی آیت سے ثابت ہے۔ اور جو آیت سے ثابت ہو اس کا منکر گناہگار نہیں کہلاتا، اس کا منکر کافر کہلاتا ہے۔ سیدہ پیغام دینے گئی تھی، آؤ پہچانو یہ جو تخت پر بیٹھا ہے گناہگار نہیں بیٹھا ہے، کافر بیٹھا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، صرف فضیلت بھی ماننا چاہیے، فضیلت کا انکار نہیں ہے، فضیلت بھی ماننا چاہیے، لیکن فضیلت ہی نہیں ماننا چاہیے، فضیلت ہی نہیں ماننا چاہیے، حق بھی ماننا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ آئیے دیکھیے، اس بات کو آپ بہت سنجیدگی سے سمجھیے گا کہ جناب سیدہ کا حق بیان کرنے والے 8ویں امام کی ضمانت میں ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد علیہ محمد۔ امام ضامن کی ضمانت میں۔ بس عزیزان گرامی، گفتگو تمام ہو رہی تو فضیلت کے ساتھ حق ماننا چاہیے، خالی فضیلت کو ماننا۔ آپ دیکھیں مامون نے جو 8ویں امام علیہ السلام کو ولی عہد بنایا تو کیا فضیلت کا منکر تھا؟ کیا فضیلت کا منکر تھا؟ وہ فضیلت امام کا منکر نہیں تھا، وہ حق امام کا منکر تھا۔ بھائی فضیلت کے سب قائل تھے۔ جب 8ویں امام حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام چلے ہیں خراسان کی طرف، اور نیشاپور کا وہ خطہ آیا جہاں آج بھی نقش قدم امام موجود ہے، تو ہزاروں علماء نے امام کی سواری کو حلقے میں لے لیا۔ کیا منظر رہا ہوگا کہ اب علماء کے لیے اس وقت ناقہ امام ہی مثل کعبہ تھا۔ اور کہا فرزند رسول آپ کوئی حدیث سنائیں، تو 8ویں امام نے وہ حدیث سنائی جسے حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، حدیث سلسلۃ الذہب کہ جس کے سارے راویان معصوم ہیں۔ امام نے فرمایا میں نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام جعفر الصادق علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام علی ابن الحسین علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے بابا مولا حسین ابن علی علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے بابا جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا، اللہ کے رسول نے جبریل سے سنا، اور جبریل نے اللہ سے سنا۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے لیے غیر شیعہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس حدیث کے متن کی تو اپنی اہمیت ہے ہی ہے، کہ جو حدیث میں امام نے بیان کیا وہ تو اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہی ہو بات، کہ حدیث کے اندر جو امام نے پیغام دیا ہے، جو حدیث بیان کی وہ تو اپنی جگہ ہے ہی۔ ابو حنیفہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں امام نے جن ناموں کا سلسلہ بیان کیا ہے، اگر یہ نام کسی مجنوں کے اوپر دم کر دیے جائیں تو اس کا جنون باقی نہ رہے۔ ان ناموں کی اتنی تاثیر ہے کہ اگر یہ نام کسی پر پڑھ کے دم کر دیے جائیں تو اس کا جنون باقی نہ رہے۔ اس حدیث میں امام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، اور اللہ سے جبریل نے سنا، اور جبریل سے معصومین نے سنا کہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، وہ جو اس قلعے میں آ گیا وہ میری امان میں آ گیا۔
مگر بشرط ہا و شروطہا، اس کی کچھ شرطیں ہیں، وہ انا من شروطہا، اور ان میں سے ایک شرط میں ہوں۔ لا الہ الا اللہ بے شرط نہیں ہے، لا الہ کی پہلی شرط ہے محمد رسول اللہ، دوسری شرط ہے علی ولی اللہ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی یہ دو شہادتوں کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ تیسری شہادت بیان کی جائے۔ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، یہ دو کا حق ہے علی ولی اللہ، دو کا حق ہے علی ولی اللہ۔ بلکہ میں عرض کروں لا الہ الا اللہ اس ایک کی شرط یہ دو شرطیں ہیں، ایک محمد رسول اللہ، ایک علی ولی اللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ نبی کی گواہی ہے، یہ مولا علی کی گواہی ہے، تو دیکھیں محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ یہ نبی اور مولا علی کی گواہی نہیں ہے، یہ دو اس ایک کے گواہ ہیں۔ کیا سنائیں آپ؟ یہ دو اس ایک کے گواہ ہیں، اور ان دو گواہوں کا ہونا واجب ہے، اس لیے کہ اللہ تو اللہ ہے، چاند ایک ہوتا ہے مگر اس کے دو گواہ ہونا ضروری ہے۔ جب دو عادل گواہ گواہی دیں تو چاند کو مانا جاتا ہے۔ ارے جو نظر آتا ہے جب وہ دو کے بغیر نہیں مانے جاتے تو جو نظر نہیں آتا وہ ان دو کے بغیر کہاں سے مان لیا جائے؟ علی ولی اللہ کو، مولا علی کی ولایت کو اگر مائنس کر دیا جائے تو اس سے مولا علی کی ولایت پہ اثر نہیں پڑتا ہے، اس سے نصاب شہادت پہ اثر پڑتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی بڑی آسان سی باتیں ہیں اگر آدمی سمجھنا چاہے۔ دیکھیں اگر مولا علی کی محبت ہے تو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، اور مولا علی کی محبت نہیں ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بڑی آسانی سی اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اکثر و بیشتر بھائی ہمارے قبلہ سیف عباس صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے عارف آغا بھائی ہیں، صدر محترم مولانا ثقلین صاحب ہے، برادر محترم صدف صاحب ہے، ان سب کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا کہ اکثر و بیشتر بچیاں یا خواتین فارم لاتی ہیں کہ فلاں ادارے کا فارم ہے، فلاں ادارے کا فارم ہے۔ کاہے کے لیے لائیں گے؟ کہ آپ دستخط کر دیجئے۔ ہر فارم میں لکھا ہوتا ہے کہ اپنے علاقے کے دو لوگوں کے دستخط کرا کے لائیے۔ ارے یہاں کی مدد تو دو کے بغیر ملتی نہیں ہے، اس کی جنت دو کے بغیر لے لو گے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ اس کی وحدت کی تصدیق کے لیے دو گواہیاں ہیں۔ اب یہ کہ صاحب اگر مولا علی کا نام آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ہم اس پہ نہیں لڑتے کہ آپ بھی نماز میں کہیے، ہم اس پہ لڑتے ہیں کہ مولا علی کے نام کے ساتھ بدتمیزی نہ کیجیے۔ یہ بدتمیزی ہے کہنا کہ نماز باطل ہو جائے گی، مولا علی کا نام آئے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز شب کی اتنی فضیلت ہے، قنوت میں حکم ہے کہ 40 مومنین کے نام ضرور لینا۔ ارے جب مومنین کے نام آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی تو امیر المومنین کا نام آنے دیکھیں یہ مسئلے لکیر کے فقیر بننے سے طے نہیں ہوں گے کہ انہوں نے بھی وہی لکھا، انہوں نے بھی وہی لکھا، انہوں نے۔ یہ لکیر کے فقیر نہ بنیے، جناب امیر کے فقیر بنیے، تو یہ مسئلے سمجھ میں آئیں گے۔ خالی لکیر کے فقیر، یہ بات بہت غلط ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صاحب آپ بھی پڑھیں، لیکن پڑھنے والا اگر اپنے مرجع کے فتوے کے مطابق پڑھ رہا ہے تو پھر یہ کیوں ضد کہ آپ نہ پڑھیے؟ بھائی اس کے مرجع نے حکم دیا ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سی باتیں ایسی ہیں، بس آخری بات ہے کہ جو نماز کے ثواب میں اضافے کا سبب بن جاتی ہیں، جیسے خوشبو لگا کے نماز پڑھنا اضافہ ثواب کا سبب ہے۔ عقیق کی انگوٹھی، بڑی تاکید ہے کہ عقیق کی انگوٹھی پہننا ضرور نماز میں۔ کیوں؟ اسلام میں سنگ پرستی تو ہے نہیں، عقیق بھی تو ایک پتھر ہے، کیوں حکم ہے کہ عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھو؟ اس پتھر کی کیا فضیلت ہے؟ تو اس پتھر کی یہ فضیلت ہے کہ جب اللہ نے
پہاڑوں کے اوپر مولا علی کی ولایت کو پیش کیا تو سب سے پہلے عقیق نے کہا تھا اشہد ان علی ولی اللہ۔ اس پتھر کی فضیلت یہ ہے کہ سب سے پہلے مولا علی کی اس نے گواہی دی۔ بس جملہ آخر و گفتگو تمام۔ اب اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی کہ جس نے گواہی دی ہو وہ نماز کے اندر رہے اور جس کی گواہی دی ہو وہ نماز کے باہر رہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔